السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان ان کے کرتوت مزین کر کے ان کو دکھاتا رہا، اور آج بھی شیطان ہی ان کفار مکہ کا سرپرست بنا ہوا ہے، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان پر حقیقت واضح کر دیں۔ نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے، اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16، اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 63، 64 اور 65، یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور الحمدللہ بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے درمیان تمام دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اس وقت مکہ کے سرداروں کے حالات بہت ہی بہتر، ہر اعتبار سے سکھی سمپن، بہترین کاروبار، بڑی کھیتی باڑی، بہت سارے جانور، اور مکہ کی اور سرداری اور کعبۃ اللہ کے متولی، اس اعتبار سے بہت خوش تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے، نبی بن کر کے آئے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکام کو ان کے درمیان پیش کرنا شروع کیا، تو ان لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت اس قدر بڑھی کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہونے لگا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہونے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی باتوں کو ہر اعتبار سے جھٹلانا شروع کر دیا، جارحیت شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ تاللہ لقد ارسلنا الی من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، یعنی اللہ کی قسم، اللہ فرما رہا ہے، مکہ والوں کو مخاطب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اللہ کی قسم، تم لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ جیسے آپ کو مکہ والوں کے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، ویسے ہی آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجا، اور جب رسول بھیجا تو ان لوگوں کو بھی یہی سوچتا رہا۔ کیا سوچتا رہا؟ کہ ہمارے درمیان رسول آئے ہیں، اللہ کا کلام کہتے ہیں کہ ہم پیش کر رہے ہیں، ماننے والے سارے پھٹے حال ہیں، اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، مال ہے، جتھے ہیں، اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے خوش ہے۔ یعنی شیطان ان لوگوں کو، ان کے اعمال کو اچھا بنا کر کے دکھ رہا کہ تم جو نبیوں کے ساتھ کر رہے ہو، اور نبی کے لوگ جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ جو تم کر رہے ہو، تمہارا یہ عمل بہت اچھا ہے، جبھی تو اللہ خوش ہے، ہر اعتبار سے تم خوشحال ہو۔ یہ سجھاتا رہا شیطان، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا رہا، شیطان ان کا سرپرست بنا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، آج کے ڈیٹ میں بھی مکہ کے جو کفار ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، باہر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے جھٹلا رہے ہیں، نبی کی دعوت کے خلاف جارحیت والا عمل کر رہے ہیں، اور چونکہ خوشحال ہیں تو شیطان ان کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دیا ہے، ان کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دیا ہے کہ تم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ لیکن ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پچھلی امتوں کا جو کام ہوا، ان کے ساتھ جو حالات ہوئے، ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، مکہ والوں کے اوپر بھی یہی ہونے والا ہے۔
ان کو بھی یہ بات سمجھ لینا چاہیے. گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ وے میں مکہ والوں کو یہ وارننگ دے دیا کہ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. مطلب جیسا عذاب اس سے پہلے کی امتوں کے اوپر رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ کی بات کو جھٹلانے کی وجہ سے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، مکہ والوں کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو بھی بیان کر دیا، اور بعد کے ادوار کے ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر رسولوں کی مخالفت ہوگی تو اس کا انجام سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں ہونے والا ہے. سامعین اکرام، اگلی آیت کریمہ بہت ہی اہم ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، جس پر ہم کو بھی اور تمام مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو یہ کتاب نازل کی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے. آگے اللہ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ جو قرآن کریم ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. دیکھیے مکہ والوں نے بھی اسلام کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کیا. مکہ والوں نے بھی اختلاف کیا. کیا اختلاف کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف ایک معبود ہونا چاہیے. اب ہمارا اختلاف یہ ہے کہ معبود ایک نہیں بہت سارے ہونے چاہیے، ایک معبود سے بات بننے والی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور فرما کے جا چکے ہیں، نبی کا فرمان آج بھی موجود ہے کہ قیامت قائم ہوگی. قرآن نے بھی یہی بات کہا. مکہ والوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، مرنے کے بعد مٹی میں سڑ گل جائیں گے. مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ قیامت کا قائم ہونا یہ ایک موہوم چیز ہے، اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتے. جبکہ قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالجزم کہا اور یقین کے ساتھ کہا اور پوری تاکید کے ساتھ کہا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد قیامت قائم ہونے والی ہے. یہ اختلاف مکہ والوں نے اختلاف کیا کہ جن حلال چیزوں کو حرام کیا گیا اس کو کس نے حرام کیا، یا جو حرام چیزیں ہیں اس کو کس نے حلال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو بھی اختلاف مکہ والے کر رہے ہیں، جو بھی یہ مشرکین اختلاف کر رہے ہیں، یہ کتاب اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ جو بھی اختلاف والی بات ہے اس میں تمام چیزوں کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیجیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام یہ ہے کہ مکہ والوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو آپ دو ٹوک انداز میں قرآن کریم کو حکم بنا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیجیے. آج بھی اختلاف ہے لوگوں کے درمیان، چھوڑیے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے. جیسا اختلاف مکہ والوں نے کیا ویسا اختلاف بھی ہے، اس کے علاوہ دوسرے قسم کا بھی اختلاف بھی ہے. آج جب اختلاف کی بات آتی ہے تو لوگ اپنے اپنے پیروکاروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آج جب اختلاف کی بات آتی ہے تو لوگ اپنے اپنے علماء کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آج جب اختلاف کی بات آتی ہے تو لوگ اپنے اپنے قوم اور علاقے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آج جب اختلاف کی بات آتی ہے تو لوگ اپنے خاندان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ آج بھی اختلاف جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. یہ جو امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے متحد ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ جس وقت اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بنایا، آج بھی اس قرآن کریم کو حکم بنا لے. جو قرآن کریم سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول کی باتوں سے ثابت ہے، اگر آج بھی مسلمان اس کو مضبوط اور مستحکم فیصلہ کرنے والا اگر قرآن کو اور نبی کی تعلیمات کو بنا لے تو آج بھی اختلاف ختم ہو سکتا ہے. لیکن مسلمان ایسا کرنے کے لیے آج بھی ریڈی نہیں ہے. ہر آدمی اپنی جگہ پر دیکھیں، نہیں پتہ نہیں کیا کی بول نہیں، پتہ نہیں. ہاں تو قرآن کی تو بات ہے، حدیث کی بات، لیکن ہمارے ہاں بڑا بلہ کے زمانے سے ایسے ہی ہو لے کے آ رہا ہے. بہت مختلف قسم کی باتیں لوگ بولتے ہیں. نہیں ہمارے امام صاحب ایسا بولتے ہیں، نہیں ہمارے عالم صاحب ایسا بولتے ہیں، نہیں ہم جس مسلک کے ماننے والے اس میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. اگرچہ قرآن کی بات ہے، اگرچہ حدیث ہمیں مانتی، قرآن ہے حدیث ہے، لیکن ہمیں ویسا نہیں کر سکتی ہمیں ویسا، ہم ویسا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بلہ کے ٹائم سے ایسا چل لے کے آ رہا ہے. نہیں ہمارے امام صاحب ایسا بولتے ہی نہیں ہے، نہیں ہمارے مسلک میں ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. جب مسلمانوں میں اس طرح کی بات ہوگی تو اتفاق کبھی نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے. گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اختلاف کا خاتمہ کیسے ہوگا. اگر کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت،
کوئی بھی امت اگر چاہتی ہے کہ ان کے درمیان سے اختلاف ختم ہو تو ہر فرد کو اپنی جگہ پر رکھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انہی چیزوں پر عمل کریں گے جو اللہ کے کلام سے ثابت ہوگا، ہم انہی چیزوں پر عمل کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہوگا، تبھی جا کر کے اختلاف ختم ہوگا۔ آج بھی اگر انسان اور آج بھی اگر مسلمان قرآن کریم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر ویسا ہی حکم مان لے کہ جو وہاں سے ہم کو ثابت ہوگا ہم اسی پر عمل کریں گے تو اختلاف آج بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان پر آپ ان کی حقیقت کو واضح کر دیں۔ اسی لیے جب اس طرح کی آیات آتی ہیں تو ہم باتوں کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کوئی لاگ لپٹا نہیں ہوتا ہے، دو ٹوک بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے اور حق اور حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، صحیح رستہ دکھانے والا بھی اور مسلمانوں کے درمیان رحمت و شفقت کو پیدا کرنے والا بھی ہے۔ سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ سخت دھوپ، چلچلاتی دھوپ، شدت کی دھوپ تھی، بالکل ہریالی نہیں تھی، پیڑ پودے جل رہے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسایا تو اسی زمین کے اندر مزید ہریالی پیدا ہوئی اور دوسرے پیڑ پودے اگ گئے، حشرات الارض اگ گئے، بہت سارے مینڈک پیدا ہو گئے۔ حالانکہ موسم کی شدت کی وجہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں تھی، لیکن جیسے ہی بارش برسا اللہ نے دبے ہوئے بہت دنوں کے جو بیج تھے اللہ نے وہاں پر بھی جو ہے پودا جو ہے نکلوا دیا اسی بارش کی وجہ سے۔ اللہ نے یہاں پر اس کو بیان کر کے کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو زمین میں دبے پڑے لوگ پھر سے وسیع باہر آ جائیں گے، جیسے بارش میں برسات کے موسم میں زمین کے تہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے پودوں کو نکال دیتا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مکہ والوں کو یہ سمجھایا کہ مرنے کے بعد جو زندہ ہونے کی بات ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اور اللہ نے آگے مزید فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں سننے والی قوم کے لیے ہدایت ہے، سننے والی۔ حالانکہ سنائی تو سبھی کو پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ سنائی سبھی کو نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن سننے کا مطلب یہ کہ ماننے والی قوم کے لیے۔ ابھی بچہ ہمارا سامنے جو ہے بدماشی کرتا رہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سن ہی نہیں رہا ہے۔ سن ہی رہے کا مطلب مان نہیں رہا ہے۔ سنتا تو سب ہے، سبھی کے کان میں بات پڑ رہی ہے، لیکن سننے والی قوم کا مطلب یہ ہے کہ سن کر کے دل کے اندر اس کو بسا کر کے اس پر عمل کرنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی